बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम के शुरू में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। पिछले 8-10 दिनों में 55,000 न्यू सब्सक्राइबर्स ने जी हमें ज्वाइन किया है और ये आप तमाम दोस्तों का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एतमाद है। अगर ये ताउन इसी तरह जारी रहा तो इंशाल्लाह हम अपने टारगेट से पहले ही 1 मिलियन का जो हदफ है इसे ज़रूर अबूर कर लेंगे। व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान ने जी अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया और ये दूसरा कामयाब तजर्बा है और इन तजर्बात के ज़रिए पाकिस्तान भारत को क्या पैगाम दे रहा है और क्या ये तजर्बात का सिलसिला इस तरह से जारी रहेगा और क्या भारत इसका कोई जवाब दे सकता है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर CNN पहुंच गया है और कश्मीर के अंदर CNN के एक सहाफ़ी ने अपनी आंखों से क्या देखा ये भी आपको बताएंगे और दुनिया के सामने भारत की सरकार का जो प्रोपेगेंडा है अब एक रिपोर्ट की शक्ल में चलेगा। इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। किन खानदानों को दहशतगर्द करार देकर मारा गया और ये शोहदा की दास्तान अब CNN के ऊपर भी चलेगी। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि वादी नीलम में मुकम्मल ब्लैकआउट और फिर 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स कराची एयरपोर्ट पर क्या कर रहे थे, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फौजी अदालतों के हवाले से इंतहाई अहम फैसला, आज की समात, जो सवाल उठाए गए और क्या जिन लोगों को फौज से बरतरफ किया गया इनको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा और 3 आला अफसरान को फारिग क्यों किया गया और 14 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और क्या इसी हफ्ते फैसला आएगा, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर सलमान अकरम राजा साहब को पाकिस्तान के मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने जो स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के हवाले से दी अब लावा पक चुका है और सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त तनकीद का सामना कर रहे हैं, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला है अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। खबर के मुताबिक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जो खबर रिलीज़ की गई, मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये तजर्बा जारी मशक इंडस का हिस्सा है। तरबीती तजर्बे का मकसद अफवाज की अमली तैयारी को यकीनी बनाना और मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम समेत इसकी तकनीकी सलाहियतों और दुरुस्ती को जांचना था। अब देखिए, ऐसे माहौल में पाकिस्तान ना पीछे नहीं हट रहा। हमें अपना आर्सेनल खोलना पड़ा, हमें दुनिया को दिखाना पड़ा कि जनाब हम इस तरीके से भी इस जंग का जो खतरा इसे टाल सकते हैं, ताकि भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 10,000 दफ़ा सोचे कि अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हमारा सामना किस किस्म के हथियारों से होगा, पाकिस्तान किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जंग का जवाब जंग के ज़रिए दिया जाए। अगर जंग से पहले आप ऐसे मेजर्स लेते हैं तो यकीनन दुश्मन को या किसी भी मुल्क को एक तरह से वार्निंग ज़रूर जाती है कि अगर हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हमारा डिफेंस सिस्टम क्या इतना मजबूत है कि इसका मुकाबला कर सके। तो पाकिस्तान इसी सिलसिले में दुनिया को भी बता रहा है, जो भारत की हमायत करने की कोशिश करते हैं। एक आधे मुल्क हैं जो भारत की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझा और मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपना जो आर्सेनल है वो दुनिया को दिखाएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी दोस्त ने सवाल किया हुआ था कि तजर्बात तो भाई साहब शुरू हो गए, तो क्या पाकिस्तान एटमी धमाका भी कर सकता है, यानी किसी किस्म का तजर्बा हो सकता है? तो बिल्कुल जी, अगर एटमी धमाका पाकिस्तान ने कर दिया तो फिर इसके ना कुछ इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस का मामला, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने माजी में भी धमाका किया तो उसके बाद हमें सैंक्शन, उससे पहले भी सैंक्शंस की धमकियां दी गई, उसके बाद सैंक्शंस लगा दी गई। तो सैंक्शंस का अगर मामला ना हो तो पाकिस्तान आज एटमी तजर्बा कर चुका होता और ये दूसरा तजर्बा होना था। लेकिन ये सवाल किसी दोस्त का था तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इसका जवाब दूं। हाँ, भारत क्या अब इस किस्म के धमाके करेगा या फिर तजर्बात करेगा? भारत को सोचना पड़ेगा कि पिछले 1 हफ्ते में जो अमेरिका में डेवलपमेंट्स हुई हैं और इन डेवलपमेंट्स के बाद क्या वो ये ख़तरा मोल ले सकता है कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। तो जवाब है जी कि ऐसा नहीं होगा और जंग के ख़तरात कम अज़ कम अगर आप अमेरिका में होने वाली डेवलपमेंट्स को देखें तो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। मैं व्यूअर्स आपको एक खबर ये भी दे दूं और इस खबर का ताल्लुक है जी
وادی نیلم سے، جہاں پر مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ اور خبر کے مطابق بھارت پاک کشیدگی کے باعث آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں ممکنہ خطرات کے پیش نظر رات بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق سرگن پاور ہاؤسز سمیت نوسیری گرڈ سٹیشن سے بجلی کی سپلائی بند کر دی گئی۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب بھی کہیں کوئی لائٹ جل رہی ہوتی ہے دور سے نیویگیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس لائٹ کو نشان بنا کر، یعنی ٹارگٹ سیٹ کر کے اس علاقے پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اندھیرا ہوگا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا دوسری طرف سے، تو حملے سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ کر کیا رہے ہیں جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اور آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکی صحافی نے، ایک رابرٹسن نے، CNN کا جو صحافی ہے، اس نے جا کر وہاں پہ کیا دیکھا۔ یہ آبادیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آبادیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کی تصویریں بنوائیں گے، سیٹلائٹ امیج حاصل کر کے ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ دیکھیں ہم نے پاکستان کو پاکستان میں گھس کر مارا۔ تو یہ پروپیگنڈا اس سے بچنے کے لیے اور آبادی کی سیکیورٹی کے لیے، لوگوں کی جان و مال اور ان کے گھروں، اور پھر سب سے امپورٹنٹ کہ امریکہ کا یہ جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ وادی نیلم کو بلیک آؤٹ کیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا جا سکے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ سیکیورٹی ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے بھارتی سہولت کاری کے مستند شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارتی فوج اور ایجنسیاں پوری طرح متحرک ہیں۔ جیلم سے گرفتار دہشت گرد مجید کے موبائل فون اور ڈرون فرینزک کے بعد ناقابل تردید شواہد سامنے آئے۔ دہشت گرد مجید بھارتی فوج کے آفیسرز اور ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھا۔ دہشت گرد IEDs نصب کرنے کے بدلے بھارتی فوج سے پیسہ وصول کرتے، اور دہشت گرد مجید اور بھارتی آرمی کے افسران کے درمیان واٹس ایپ گفتگو سے متعلقہ ہوش ربا انکشافات بھی سامنے آئے، جس میں 4 بھارتی آرمی افسران کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان بھارتی فوجی افسران میں میجر سندیپ ورما، صوبیدار سکھوندر، حوالدار امیت اور ایک سپاہی شامل ہے۔ اس گفتگو میں بھارتی ہینڈلرز دہشت گرد مجید سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں شہریوں کی ہمیں لاشیں چاہیے۔ اچھا، اس میں نا پورا ایک آرگینوگرام انہوں نے بنایا، رپورٹ اور بھی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے میں کون ملوث ہے، اور اس میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ اب دوست یہ ہمارے جو انڈیا سے سن رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ثبوت لے کر آؤ، تو ثبوت تو ہم نے دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ پہلگام یا اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے پاکستان اس پہ ملوث تھا تو بتایا جائے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ سوال صرف میرا نہیں ہے بینگ اے پاکستانی، یہ سوال دنیا بھی آپ سے پوچھ رہی ہے۔ آج CNN کا رپورٹر جا کر وہاں پہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھی بتاؤ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری داد جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناب یہ CNN کا جو رپورٹر ہے یہ بھی پاکستانی ایجنٹ ہے، تو یہ سوال آپ کی اپنی سرکار سے ہونے چاہیے۔ آپ کے اپنے لوگ جو سوال کر رہے ہیں ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے صحافی جو اپنی سرکار سے پوچھ رہے ہیں، یا تو ان کو کانگریس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو یہ پاکستان چلے جائیں۔ تو آزادی اظہار کی اجازت ہونی چاہیے۔ جیسا آپ دوست میری بات کو سنتے ہیں، میں آپ کی بات کو سنتا ہوں، اس کے اوپر میں نے کسی بھی بھارتی جو ہمارے لسنرز ہیں انہوں نے کمنٹس کیے، بہت ساری لوگ ایسی گالیاں بھی نکالتے ہیں، اپنے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جو لاجک سے بات کرے گا اسے لاجک سے جواب دیا جائے گا، لیکن ہم نے کسی کے کمنٹ کو کبھی بھی وہاں سے مائنس نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آزادی اظہار کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کی سرکار کو اس کا ضرور جواب دینا چاہیے۔ ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ امریکی ہیلی کاپٹرز پاکستان میں اتوار کی دوپہر 2 امریکی ہیلی کاپٹرز نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھارتی شہر احمد آباد کا سفر کیا ہے، اور امریکی رجسٹریشن کے حامل یہ 2 ہیلی کاپٹر ہیں جو اتوار کی دوپہر 1 بجے بحیرہ عرب پر نچلی پرواز کرتے ہوئے شارجہ سے پاکستان پہنچے، اور ویسٹ اسٹار ایوی ایشن اور پرائیویٹ ملکیت کے دونوں لیونارڈو AW139 ہیلی کاپٹرز لگ بھگ 2 گھنٹے تک کراچی کے جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہاں پر موجود رہے، اور پھر 3 بجے دونوں ہیلی کاپٹرز کراچی سے بدین کی طرف روانہ ہوئے، اور 9000 فٹ کی بلندی سے سفر کرتے ہوئے سندھ کے شہر جوہر جمالی کے قریب سے بھارت میں یہ داخل ہوئے ہیں۔ اب بھارت میں داخل ہوتے ہی دونوں ہیلی کاپٹرز 11000 فٹ کی بلندی پر چلے گئے، اور دونوں ہیلی کاپٹرز نے بھارتی شہر احمد آباد کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی ہے۔ اب اس سینیریو میں نا یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ دونوں اسپیسز بند ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریفک جس کا بھارت سے تعلق نہیں وہ تو پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ طیارے یا وہ ہیلی کاپٹر جن کا بھارت سے تعلق ہے یا پاکستان سے، وہ بھارت کی یا پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ویورز، رات گئے ہیلی کاپٹرز احمد آباد میں ہی موجود تھے،
اور ان ہیلی کاپٹرز میں مسافر کون تھے اور انہوں نے کس مقصد کے لیے کراچی اور پھر بھارت کا سفر کیا، اس حوالے سے معلومات تو سامنے نہیں آ سکی، لیکن اسے پاکستان کے اندر رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو اس خبر سے جڑی جو ایک پریڈکشن کی جاتی ہے اور جو سینیریو اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے، اگر امریکی ہیلی کاپٹرز ہوں اور ایسے ہیلی کاپٹرز جو پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں اور پھر بھارت چلے جاتے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت ساری ایسی فلائٹس ہم نے دیکھی جن میں اہم شخصیات پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کرتی ہیں اور پھر بھارت گئی، لیکن اس ماحول کے اندر اس ہیلی کاپٹر کا لینڈ کرنا اور پھر بھارت چلے جانا، اس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے۔ اب یہ جو ریڈار ہے اور جو ایویشن سورسز جو کراچی میں تھے انہوں نے اس خبر کو کنفرم کیا، لیکن شخصیات کون تھی اس حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن اس کی اس ماحول میں جو سگنیفیکنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عالمی شہرت یافتہ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے سینئر بین الاقوامی سفارتی ایڈیٹر نک رابرٹسن ہیں جی، انہوں نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور یہ اسی سلسلے کا ایک دورہ تھا جو پاکستان کی طرف سے ارینج کیا گیا۔ بھارت پاکستان کے اوپر الزام لگاتا ہے، کشمیر کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر انہوں نے ایک پروپیگنڈے کے تحت پن پوائنٹ کرتے ہوئے کہا کہ جناب یہ وہ علاقے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اس وقت دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان سے آپریٹ کیا جاتا ہے دہشت گردی کے اس پورے نیٹ ورک کو۔ تو پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم انٹرنیشنل مبصرین کو، میڈیا کو لے کر جاتے ہیں لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ، آپ جا کر لوگوں سے خود بات کریں۔ تو پاکستان نے انٹرنیشنل صحافیوں کو لائن آف کنٹرول کے ساتھ لے کر گئے، ان کی ملاقات ان لوگوں سے کروائی جو بھارتی دہشت گردی کا نہ صرف شکار ہوئے بلکہ ان کے پیاروں کو شہید کر دیا گیا۔ اب لائن آف کنٹرول کے قریب جی واقعہ سریجوار گاؤں کا دورہ کروایا گیا ہے جہاں انہوں نے بھارتی فوج کے ہاتھوں فیک انکاؤنٹر میں شہید ہونے والے 2 شہریوں کے اہل خانہ اور اہلی شائنین سے جن کی ملاقات کروائی گئی۔ ذرائع ابرز یہ بتاتے ہیں کہ نک رابرٹسن نے بھارتی فوج کی جانب سے 24 اپریل 2025 کو آزاد کشمیر کے شہری محمد فاروق شہید، اور دوسرا جی اس میں جو شہری ہے جسے شہید کیا گیا وہ محمد دین ہے، انہیں جعلی مقابلے میں شہید کیا اور واقعے کی تفصیلات رابرٹ نے جو ہے اس کی حاصل کی ہیں۔ اور اس موقع پر CNN کی ٹیم نے دونوں شہداء کے لواحقین کے انٹرویوز کیے جنہوں نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے۔ اب آپ جو لائن آف کنٹرول کے ساتھ جتنے بھی علاقے، اگر آپ سیولینز کو نشانہ بنائیں یا غلطی سے کوئی لائن آف کنٹرول کے دوسری پار چلا جاتا ہے تو فوری طور پر بھارت کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ دہشت گرد ہے، اسے پکڑ لو، اسے مارو۔ اب اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں، انہوں نے CNN کو تفصیل سے آگاہ کیا کہ بھارتی فوج نے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا اور بعد ازاں اسے دہشت گردی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ CNN ٹیم کو بھارتی فورسز کے ظلم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے شواہد بھی فراہم کیے گئے۔ شہداء کے اہل خانہ نے جی بھی بین الاقوامی میڈیا سے بات کی اور اپیل کی کہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور اس معاملے کو انٹرنیشنلی اٹھائیں کہ بھارت اس خطے میں کس طرح سے فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے اور یہ لوگ جتنے بھی لائن آف کنٹرول کے ساتھ موجود ہیں نا، انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اپنے پروپیگنڈے کے لیے۔ لوگ ادھر سے ہوں یا ادھر سے ہوں، لیکن جب بھی کوئی عوام کو استعمال کرتا ہے نا اپنے پروپیگنڈے کے لیے تو دنیا کو ہی پتہ چلنا چاہیے۔ تو CNN کی ٹیم وہاں پہ پہنچی اور عالمی برادری اس کا اب نوٹس لے۔ پاکستان نے جو شواہد تھے وہ دنیا کے سامنے رکھ دی ہے، مقامی آبادیاں گواہی آپ کو دیں گی کہ بھارت کس طرح سے بے بنیاد الزام لگاتا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اور ہم نے اب یہ دنیا کو بتایا کہ اس دہشت گردی جس کو آپ کیمپ قرار دے رہے تھے، اصل میں تو یہ آبادیاں ہیں اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ بہت آسان تھا نا، اور اسی فالس فلیگ آپریشن کے تحت پاکستان میں یہ 4 رفائل طیاریں آئی، انہوں نے کرنا کیا تھا، کچھ علاقوں پر بمباری کرنی تھی اور پھر باہر جب یہ واپس اگر چلے جاتے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر چلے جاتے، تو انہوں نے جا کر کہنا تھا کہ دیکھیں ہم نے دشمن کو دشمن کے گھر میں گھسر مارا اور ہم نے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ تو جو ٹارگٹ ہے وہ سویلین آبادی بنتی ہے۔ تو CNN کی ابھی سے رپورٹ کو دنیا دیکھے گی اور دنیا کو ہم نے یہ تمام شواہد جو ہیں وہ دے دی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ خبر بھی دوں، پاکستان سے سیولینز کا فوجی ٹرائل کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے سخت سوالات آج کیے گئے اور اس پوری سماعت کا حال احوال اور جو ریمارکس دیے گئے میں آپ کے سامنے 1 by 1 رکھ دیتا ہوں۔ اور اب 9 مئی کا بیانیہ کہاں کھڑا ہے اور فوج نے اپنے لوگوں کو کیا سزا دی اور اس سزا کی نوعیت کیا تھی، کیونکہ اگر آپ جنہوں نے پاکستان میں جناح ہاؤس میں یا پھر کسی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی کوشش کی جو ان کی بلڈنگز ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کرمنل ایکٹ ہے۔ تو جن لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی کی گئی یا نہیں، یہ سوال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں جی قائم
आईनी बेंच पे जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस बेंच में इस केस की समाअत कर रहे हैं। और आज सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस में जो रिमार्क्स दिए गए, अटॉर्नी जनरल के दलाइल क्या है, पहले इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 9 मई को अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि दिन 3 बजे से शाम तक मुल्क भर में 39 मकामात पर हमले हुए, जिनमें GHQ है, लाहौर में कोर कमांडर हाउस है, एयरबेस मियांवाली और ISI के दफातर शामिल थे। पंजाब में 23, खैबर पख्तूनख्वा में 8, सिंध में 7, जबकि बलूचिस्तान में 1 वाकया पेश आया। अदालत ने सवाल किया कि फौज ने अपने किसी अफसर के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की। इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ये जवाब देते हैं कि कोर कमांडर लाहौर समेत 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन के रिटायर किया गया, जबकि 14 अफसरान की कारकर्दगी पर नापसंदीदगी और अदम एतमाद का इजहार किया गया। अब मंदोखेल साहब ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि आर्मी एक्ट वाजे करता है कि महकमाना कार्रवाई के साथ आपको फौजदारी सजा भी दी जाएगी, तो यहां पर क्या हुआ? क्या किसी को फौजदारी सजा दी गई? जस्टिस नईम अख्तर ये कहते हैं, अफगान जो थे, और उन्हें अटॉर्नी जनरल को वार्न करते हुए कहा कि वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमने 9 मई वाकये के मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी, चूंकि इससे ट्रायल और अपील पर असर पड़ेगा। अब हो ही रहा था ना कि आप ट्रायल के वो दलाइल जो आपने ट्रायल कोर्ट में देने हैं, अगर आप यहां पर देना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा, एक बाइंडिंग नेचुरली बन जाती है। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ना कि जाओ 4 महीने में तुमने इसका फैसला करना है, हर हाल में फैसला करना है, तो ट्रायल कोर्ट को अंडर प्रेशर आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े जज का जी एक बड़ा ऑर्डर आ गया है और अब हमें इसके ऊपर अमल करना है। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर इस किस्म का तासुर ना जाए, इसलिए ये रिमार्क्स जो उनकी तरफ से दिए गए कि अटॉर्नी जनरल साहब को तंबीह की कि वो गलत रास्ते पर चल पड़े, चूंकि अटॉर्नी जनरल साहब बार बार ये कह रहे थे कि देखें जी हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की, फलां के खिलाफ कार्रवाई की और ये हो रहा है वैसे। यहां पर सवाल ये है अपील का, तो लिहाजा आपको अपील के दायरे कार में रहते हुए आपने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 9 मई वाकये के मेरिट पर किसी को बात नहीं करने दी, क्योंकि इससे ट्रायल और अपील पर असर पड़ेगा। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठाए जाएंगे। 9 मई पर उठने वाले सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन नहीं होगा, जैसा क्या कोर कमांडर लाहौर बतौर गवाह ट्रायल कोर्ट में पेश हो सकते हैं। देखें, अगर कोई शख्स जिसको आपने फारिग किया तो ट्रायल कोर्ट के अंदर भी क्या कोर कमांडर साहब पेश होंगे? चलें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो ये सवाल उठा लिया, क्या वो लोग जिनको आपने नौकरी से फारिग किया, क्या वो अपनी बेगुनाही को पेश अदालत के सामने करके, अपने आप को पेश करके क्या अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? क्योंकि सवाल उनसे भी होगा ना कि तुमने क्या अंदर से किसी को फैसिलिटेट किया। चूंकि मुसरत हलाली साहिबा जो है वो सवालात ये कर रही हैं कि आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों नहीं की गई, जबकि आइन में 26वीं तरमीम हो चुकी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम क्यों नहीं हो पाती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 86 अफराद अब तक अपीलें दायर कर चुके, जबकि बाकी मुजरिमान को अपील के लिए वक्त में नरमी दी जाएगी। जस्टिस मुसरत हलाली के रिमार्क, सवाल ये नहीं कि जुर्म हुआ या नहीं, गौर से सुनिएगा, बल्कि सवाल ये है कि अपील का जवाज क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिनाह हाउस का दरवाजा कैसे खोला गया। अगर अंदर से खोला गया तो मिली भगत का पहलू बनता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो इस पहलू पर वजाहत बाद में पेश करेंगे। तो सर, यहां पर ट्रायल कोर्ट वाला मामला आ गया ना कि क्या कोर कमांडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होगा? क्या कोर कमांडर जिसको निकाला गया और बाकी जो 3 अफसरान की बात की जा रही, क्या वो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे? क्या फिर वो 14 अफराद जिनको आपने कहा कि नापसंदीदा करार दे दिया गया कि उनकी कारकर्दगी पर सवाल है, उनकी प्रमोशन नहीं होगी, क्या वो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे? नहीं होंगे, कभी भी पेश नहीं होंगे। और अगर पेश होंगे तो फिर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जी जो उनको रेस्क्यू करने के लिए आएंगे या फिर उन्हें खबरदार किया जाएगा। तो ये तमाम सवालात हैं। जब मैं पाकिस्तान में अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों को या फिर जो मीडिया के ऊपर बहस चलती है ना, जब हम ये सुनते हैं तो आप केस के मेरिट्स के ऊपर कभी भी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये इसीलिए इन्होंने ये रास्ता निकाला कि पूरे केस को उठाकर मिलिट्री कोर्ट में ले जाओ। आप दोस्तों को किसी एक को मालूम है कि मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों को सजा दी गई वहां पर क्या माहौल था, क्या शवाहिद पेश किए गए, क्या दलाइल थे, किस कानून को फॉलो किया गया। अगर आप नौरीन खान की अगर आप गुफ्तगू सुने, आप न्याजी साहब की गुफ्तगू सुने, तो वो ये बताते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हसन को किस जुर्म में सजा दी गई, क्या चार्जशीट थी, और हमें किसी ने बताया नहीं।
تو یہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کا یہ معاملہ ہے. اب یہ سپریم کورٹ پاکستان کے ججز پر منحصر ہے کہ وہ فیصلہ کیا دیتے ہیں. جسٹس جمال مندوخیل کے سوالات بھی آپ ملاحظہ کیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا 9 مئی کو جو ہوا جرم کی نیت سے ہوا؟ کیا نیت احتجاج ریکارڈ کروانے کی تھی یا پھر حملہ کرنے کی؟ ہو سکتا ہے کہ نیت احتجاج کی ہوئی ہو مگر معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہو. حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کر گیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھارتی میڈیا کے حوالے سے ریفرنس دیا کہ جی وہ چلا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں 2 مقامات کو لاک کر رکھا ہے. ایک کوٹ لکھپت جیل اور دوسرا جوہر ٹاؤن لاہور. کوٹ لکھپت جیل میں میرا بیٹا بھی ہے. جسٹس مسرت حلالی نے کہا جی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, بے فکر رہیں, ہمارا دفاع مضبوط ہے. اور دلائل کے بعد بینچ نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے اندیہ دیا ہے جی کہ اسے اسی ہفتے فیصلے کو سنا دیا جائے گا. پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سپریم کورٹ پاکستان کا یہ بینچ اب فیصلہ جو بھی دے گا اس کے بہت جو نتائج ہیں خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے نتائج آنے والے کل پر بھی آپ کو نظر آئیں گے اور عمران خان کے کیسز کے اوپر بھی اس کا ایک بہت گہرا اثر پڑے گا. آج اگر جج اپنے فیصلے کو کچھ شخصیات کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ دے گا تو یقیناً یہ پاکستان میں انصاف کے لیے جو پاکستان کی عوام عدالتوں سے انصاف چاہتی ہے وہ پھر آخری امید ہے نا وہ بھی اب ختم ہو جائے گی, بلکہ ختم ہو چکی ہے. پاکستان میں عدالتیں عام آدمی کو انصاف دینے میں ناکام رہی ہیں. جب کسی شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے نا, یہ مسنگ پرسنز کے بہت سارے کیسز ہیں, تو عدالت آپ جاتے ہیں, عدالت بالکل بے بس نظر آتی ہے. بابر ستار, طارق محمود جہانگیری, جسٹس اعجاز اسحاق یا پھر ان جیسے جتنے بھی ججز تھے جنہوں نے آواز بلند کی, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اب یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس کے تحت ان ججز کو یا تو OSD کر دیں گے یا پھر کہیں اور بھیج دیا جائے گا. تو یہ پاکستان کے اندر آپ کو جو عدالتی نظام ہے تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو سرجیکل سٹرائک پاکستان کے آئین کے اوپر ہوئی, پاکستان کے قانون پر ہوئی, پاکستان کے عدالتی نظام پر ہوئی, یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہوں گے اور کس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 20 ملزمان کو سزا ہوئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے, راولپنڈی کی عدالت ہے جس نے 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات میں ملوث 20 افراد کو سزا سنائی اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کرنے پر یہ سزا ان کو دی گئی. 6 ماہ کی قید بامشقت دے دی گئی ہے اور 50 ہزار روپے جرمانے کی سزا دی گئی. اور عدالت نے ملزمان کو فوری طور پر حراست میں لے کر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری کیے, جبکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو سزا پر عمل درآمد کی ہدایت بھی دے دی گئی ہے. اب ہوگا کیا؟ اس سے پہلے جن لوگوں نے 26 نومبر میں جو گرفتار ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ یار 4 ماہ سزا ہے, 6 ماہ ہمیں ہو گئے ہیں, لہٰذا اعتراف جرم کرو اور نکلو یہاں سے. دوسری طرف ان لوگوں نے بھی کہا ہوگا کہ یار یہ 2-2.5 برس ہو چکے اس کیس کو اور ہم روز آ کر عدالتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سزا جرم کا اعتراف کرتے ہیں, سزا لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کریں گے. لیکن یہ بات آپ نے ویورز یاد رکھنی ہے کہ یہ 6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ بیانیے کا ہے. اور ان لوگوں کو سزا کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ بیربل آ جائیں گے. جس سے عطا تارڑ صاحب کا جو معاملہ ہے یہ بریفنگ دینے کا SPR کا اور باقی لوگوں کا ختم ہوگا, یہ پھر میدان میں ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. اور جس طرح ملک کی سالمیت اہم ہے اسی طرح ملک کی جمہوریت بھی اہم ہے. ملک کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر فیصلے فرد واحد کرے گا, اور ایسے فیصلوں کے پیچھے پاکستان کی عوام اگر کھڑی نہیں ہوگی تو پھر فیصلے ڈیزاسٹر ثابت ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جسے پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا, لیکن جن لوگوں کو ووٹ دیا گیا ان لوگوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت خطرناک قسم کا اس وقت ریئیکشن سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے, اور لوگ جن کے اپنے شہید ہوئے یا پھر ان کے سرکل کے اندر جو پارٹی ورکر ہے وہ غم غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ یار اگر اس دن کوئی نہیں نکلا تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نکلا, وہ منتظر تھا کہ کوئی مرکز ہو اور اس مرکز کو کی طرف وہ اپنی جو یہ کوشش ہے اس کا رخ موڑے اور اس کی لیڈرشپ میں وہ باہر نکلے. لیکن ورکر نکلا. آج کسی دوست نے سلمان اکرم راجہ کی ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی, گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں لاہور کی مختلف سڑکوں سے یہ گزرتے ہوئے ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم یہاں جائیں گے, یہاں سے ہم یہاں جائیں گے, اور پھر وہ وہاں جانے کے بجائے گھر چلے گئے. لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارا کمنٹ کیا ہے. تو عالیہ حمزہ نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ کیسی بریفنگ تھی. ایک تو جو عطا تارڑ صاحب نے دی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ کوئی سینئر حکومتی عہدیدار ہی موجود نہیں تھا, بلکہ چن چن کر وہ لوگ اس بریفنگ میں موجود تھے جو پاکستان تحریک انصاف سے بری طرح ہارے. یہ کیسی بریفنگ تھی, یہ کیسا پیغام تھا؟ پاکستان کو یک طرفہ بریفنگ کی نہیں
बल्कि पाकिस्तान को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है जिसमें इमरान खान शरीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये बात कर रही है कि अगर आप इमरान खान को इसके अंदर नहीं बिठाएंगे तो जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की आवाम के तनाजुर में, जिस तरह से ये फैसले मजबूत होने चाहिए, जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो, ये कभी भी ये फैसले मकबूल फैसले नहीं होंगे। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाकर देखें जिसमें ये तमाम लोग मौजूद थे, तो पता ही चलता है कि जो DGISPR है उनके लेफ्ट पे जो शख्सियात बैठी है उनको कितने वोट मिले, वो भी हारे हुए, और परवेज खटक साहब वो भी हारे हुए। यानी आपको पूरी लॉट लेफ्ट राइट जितने भी लोग नुमाइंदगी अपने अपने जमातों की कर रहे थे वो सारे हारे हुए थे। अब ये अता तारड़ साहब लाहौर से जी हारे हुए हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं जीता हुआ हूँ। फिर इसके साथ साथ परवेज खटक साहब बैठे हुए हैं। तो ये पूरी लॉट आपको ऐसे लोगों की नज़र आएगी जिनका पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ को हिकमत अमली देनी पड़ेगी। और मैं इससे पहले भी जितना हम मरूसियत के ख़िलाफ़ बोलते हैं ना, और हमारी हाउस ऑफ शरीफ से जो जंग है, या फिर ये कहा जाए कि जो हमारा इख्तलाफ है, जंग क्या होनी है जी, इख्तलाफ हमारा असूल का इख्तलाफ ये है, और हाउस ऑफ जरदारी से भी इख्तलाफ ये है कि आप अपने मरूसी किरदारों के अलावा पार्टी में बाकी लोगों को क्यों नहीं देखते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान को पार्टी को संभालना चाहिए, और तहरीक वो चला सकती हैं। लोग उनके ऊपर इमरान खान की बहन होने के नाते एतबार करते हैं। गाइडलाइन होगी खान साहब की, और तहरीक अलीमा खान चलाएंगी, यही वाहिद रास्ता बचा है। क्योंकि अगर आप इन लोगों से बात करें या इन लोगों के ऊपर इंतज़ार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं होने वाला। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। अब अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।